الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں کیا ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ کے لیے آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفروا بها اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یکفرو سے مراد انکار ہے، کفر نہیں ہے۔ الا الفاسقون البتہ جو فاسق ہیں، یا فاسق بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا نافرمان بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ وہ جو گمراہ ہیں یا گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کے ساتھ کلام چل رہا تھا، یہودیوں نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ جب آخری الزماں نبی امی تشریف لائیں گے، آخری نبی، تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ان پر نازل ہوئی کتاب پر ایمان بھی لائیں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے اور حضور نے اعلان نبوت بھی کر دیا اور ان سے کلام کیا، اور جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا، انہوں نے سوالات کیے، حضور کی نبوت کو آزمانے کی کوشش بھی کی، وہ بھی کر لی، سوالات بھی کر لیے، سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے پھر بھی حضور پر ایمان نہیں لایا، اپنے وعدے کے وہ مخالف ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ ہم نے یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے آخری الزماں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو روشن دلیلیں دے کر بھیجا۔ اب اس سے بڑھ کر روشن دلیل کیا ہوگی کہ حضور قرآن پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں اور ان کے تورات کی خبریں دے رہے ہیں جو غیب کی خبریں ہیں، اور وہ امتحان بھی لے چکے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو رب نے فرمایا ما یکفروا بها اس کا انکار تو کوئی، روشن دلیلوں کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کا چہرہ ہی کافی تھا دلیل کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دلیل بھی پیش کی۔ لیکن یہاں پر افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ جائے بدبختی کی، تو چاہے دلیل دینے والے محمد الرسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں پر مہر لگ جائے اور بدبختی ان کا مقدر بن جائے، تو اگر ان کو دلیل میں قرآن بھی پیش کر دیا جائے تو وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو یہاں پر رب نے ارشاد فرمایا ما یکفر بها، یہ روشن دلیل جھٹلانے کی تو نہیں ہے، مگر الا الفاسقون، ہاں جو فاسق ہیں، گمراہ ہیں، وہ پھر بھی اس کو جھٹلائیں گے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اب کلما عاہدوا، اب ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، اور حضور پر بھی ایمان لائیں گے، ان کی کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن عہدا نبذہ، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، اور اس کے بعد سوالات کرنے کے بعد بھی توڑ دیا۔ فریق منہم، اس میں ایک گروہ ایسا تھا، وہی گروہ جنہوں نے سوالات کیے تھے، انہوں نے نبذہ، توڑ دیا وہ وعدہ، اور توڑ دیا وہ جو عہد لیا تھا وہ توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر، للاکثر حکم الکل کے تحت یہاں پر کلام کیا جا رہا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ تمام نے یہ انکار کر دیا۔ یہود وعدہ کرنے کے بعد، زبان کرنے کے بعد، یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ وہ زبان کر کے پھر جاتے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت قرآن بتا رہا ہے، اور جن کے دلوں پر مہر لگ جائے بدبختی کی، اور ان کی علامات۔ اکثر مقامات پر ہم رہنمائی کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے یا باطل فرقوں کے ساتھ جب ہم آمنے سامنے آتے ہیں تو ہم قرآن بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور کے غیب پر
ہم قرآن کی نص بیان کرتے ہیں، حضور کی احادیث کثیرہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ الفاظ قرآن کے یاد آتے ہیں کہ وہ ماننے کے نہیں، کیونکہ ان کے دل پر کفر، نافرمانی، بدبختی طاری ہو گئی ہے کہ وہ اسی بات پر اڑ گئے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور تو ہماری طرح عام انسان ہے، تو حضور کا غیب کے انکار بھی وہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فقط اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے اور کسی رسول اللہ کے پاس بھی نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئے، رسول من عند اللہ، رسول آئے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا اور انہوں نے کیا عمل کیا، مصدقا لما معہم، رسول خدا تشریف لائے، آخر الزمان نبی تشریف لائے، اور مصدقا لما معہم، تصدیق کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات اور زبور اور انجیل، سب کتب کی تصدیق کی۔ اچھا، جب انہوں نے تصدیق کی تو پھر کیا ہوا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھر وہی نبذہ اور نبذہ، انہوں نے پھر جھٹلا دی۔ اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا، حضور کی نبوت کا انکار بھی کر دیا، قرآن پر ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا، نبی کا کلمہ پڑھنے سے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور کتاب کو تو انہوں نے پس پشت کر دیا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا۔ قرآن تو قرآن کو جا، انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بھی چھوڑ دیا، پس پشت کر دیا۔ کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تفسیر جو ہے بیان کرتے ہیں اس آیت کی، کأنہم لا یعلمون، اور پس پشت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو انہوں نے بحث کی حضور کے ساتھ، پھر حضور کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر بحث میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن اور تورات کا آپس میں موازنہ کریں گے کہ ان کے کلام آپس میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ اگر تورات کے ساتھ مماثلت ہوئی تو پھر ہم مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے۔ تو جب مماثلت دیکھی گئی، احکام کو دیکھے گئے، تو تورات اور قرآن کے احکام اور کلام ایک جیسے نکلے۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، نبذہ، یہ اس آیت میں دو، اوپر نبذہ اور نیچے نبذہ، انکار کر دیا۔ تو پھر کیا کیا؟ ایک تو ظلم یہ کیا کہ اپنے وعدے سے مکر گئے، دوسرا ظلم یہ کیا کہ حضور کا امتحان لینے کے باوجود، مناظرہ کرنے کے باوجود، ہارنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا، تیسرا ظلم یہ کیا کہ وہ موازنہ کرتے رہے قرآن اور تورات کا، اور چوتھا ظلم بر ظلم انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے پھر تورات کو بھی پس پشت کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کیا کیا، ہاروت اور ماروت جو جادوگروں کے کلام تھے ان کو لے آئے، اور جادو کی طرف ان کا رغبت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ ہے اصل بات۔ تو پھر وہ چونکہ جادو کفر ہے، کرنا بھی، کروانا بھی، اس میں معاونت بھی، سب جو سلسلہ ہے یہ کفر، تو بس وہ کفر میں ہو گئے اور بدبخت ہو گئے، اور الا الفاسقون، نافرمان ہو گئے، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک علمی بحث کر دیتے ہیں، آج موسم چونکہ اچھا ہے تو آج گفتگو کا مزہ ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام، آپ جس کرسی پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے آپ کے کلام کو جمع کر کے دفن کیا، یہ اب ایک علمی بحث ہے اور ایک پیاری گفتگو ہے، سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جب اس کو نکالا گیا تو اس میں سے جادو تھا۔ اب وہ جادو وہ عام لوگوں میں معروف کرتے رہے اور جادو اپنے بام عروج پر چلا گیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے جادو نکلا کیسے؟ اب یہ بڑی راز کی بات ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی،
یہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث میں بھی اس انگوٹھی کا ذکر ہے کہ اس انگوٹھی میں وہ اللہ نے انگوٹھی عطا کر رکھی تھی، جنتی انگوٹھی سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی جیسی یہ انگوٹھی، اس کے اندر اس میں محمد کندہ ہوا تھا، اور ایک روایت کے مطابق پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ ہوا تھا۔ تو یہ برکت حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو آپ جب بھی غسل کے لیے تشریف لے جاتے سلیمان علیہ السلام، یا اپنی اور ازواج کے پاس ہم بستری کے ارادے سے جاتے تو اپنی ایک بیوی ان کے پاس وہ انگوٹھی بطور امانت رکھ کر جاتے، غسل فرماتے، ہم بستری فرماتے، صحبت فرماتے، وطی فرماتے، واپس آ کر پاکیزگی کی حالت میں آ کر وہ انگوٹھی پھر اپنے انگلی مبارک میں پہنتے۔ تو جب ایک دن سلیمان علیہ السلام گئے تو شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل دھار کر، روپ دھار کر وہ ان کی بیوی کے پاس آیا اور وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے لی، اور اس انگوٹھی کے اندر چونکہ طاقت تھی، وہ جیسے ہی شیطان نے پہنی تو کل دنیا کے جتنے بھی جنات و شیاطین اور جنات تھے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے۔ تو پھر اس شیطان نے کیا کیا کہ جلدی جلدی سے کفر اور کفریہ کلمات اور جادو لکھ کر جہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنے اس مجموعے کو جمع کرتے تھے، اس مجموعے کے اندر کفر کو منتقل اور جادو کو منتقل کرا دیا۔ حضرت آصف جن کا ذکر قرآن میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا ہوا ہے، حضرت آصف بن برخیہ، وہ جو لکھتے تھے حضرت سلیمان کا کلام اور دفن کرتے تھے، حضرت سلیمان کے کلام میں انہوں نے جادو اور کفر کو شامل کر دیا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو جنات نے اور انسان نے، شرارتی لوگوں نے جب اس خزانے کو نکالا تو اس میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام کم تھا اور شیطان نے جو جادو اور کفر ڈالا ہوا تھا وہ زیادہ تھا۔ تو آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کفر اور جادو کرتے رہے، اور شیطان کا وہ حربہ کامیاب ہوا، اور اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ جادو پھیلا۔ یہ ایک جو تعویذات والے اور عملیات والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ایک تحقیقی بات ہے، وہ سمجھ کہ تفسیر میں یہ کچھ بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو شیطان یہ جو جادو ہے اس کی جو بنیاد رکھی وہ شیطان نے خود رکھی ہے، اور اسی کا کلام ہے جو آگے جادوگر چلا رہے ہیں، یہ شیطان کے خاص چہرے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہوا۔ اب آپ اگر یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، ایک بدبخت انسان کہ جس کا نام بھی ابھی میں درس قرآن میں لینا نہیں چاہتا، مفسرین نے لکھا ہے اس کا نام لے کر اس کے نام کے دائیں بھی لعنتی الفاظ لکھے اور اس کے نام کے بائیں طرف بھی لعنتی الفاظ، لہٰذا ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ اس لعنتی شخص نے کیا کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کیسے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک سے جو بال مبارک اس کنگھی میں رہ جاتے تھے اس کو جمع کیا، پھر اس کو اس کنگھی میں گھما کر اس کو گرے لگا کر اس کو جو کھجور کی شگوفے ہوتے ہیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس میں لپیٹ کر اس پر جادو کر کے ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس کو دفن کر کے جادو کر۔ اب چونکہ یہ اس آیت کے حوالہ سے نہیں ہے کلام، یہ انشاءاللہ جب ہم آخری دو کل جب اس کی تفسیر بیان کریں گے، اگر زندگی نے وفا کی، اللہ کا کرم ہوا، تو آخری جو دو معوذتین جس کو کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں میں ہم اس واقعے کو بیان کریں گے انشاءاللہ آگے، اگر زندگی نے وفا کی تو ضمناً بیان کر دیتا۔ تو حضور پر جادو کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائے کہ آپ کو فقط جادو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کو نسیان لاحق ہو جاتا۔ مثال کے طور پر حضور نے کھانا تناول فرمایا، کچھ دیر کے بعد آپ کو نسیان لاحق ہوتا کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اس حد تک۔ تو فوراً رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پر وحی فرمائی، جبریل امین آئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ پر جادو ہے فلانے کنویں میں فلانی جگہ پر۔ تو حضور کے ساتھ صحابہ گئے، اس کنویں میں اترے اور اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا اور ان گروں کو جب کھولا
تو یہ جو آخری معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی جو آیات ہیں ایک ایک آیات پڑھتے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے چلے جاتے۔ جب ان دو صورتوں کی آیات مکمل ہوئی تو وہ گرہیں سب کی سب کھل گئیں اور جو جادو تھا اس کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس پر جادو کے اثرات ہوں تو وہ کثرت کے ساتھ معوذتین کی اہتمام فرمائے، آخری دو کل کا، تو انشاءاللہ اس کا جادو ختم ہوگا۔ دن رات تلاوت کرے معوذتین یعنی آخری دو کل جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی تلاوت کرے تو اللہ کے فضل سے اس کا جادو ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کی امت کو یہ تحفہ ہے کہ بڑے سے بڑا جادو بھی ہو جائے اس کے توڑ میں اللہ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی جو قرآن کے اختتام میں موجود ہیں۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پر جا کر بڑی بڑی فیسیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی عالم کے پاس جائیں، وہ آپ کو بغیر فیس کے قرآن سمجھائیں، شریعت سمجھائیں۔ کل کائنات کی سب سے پاورفل جو کلام جو قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے یہ ہے۔ جادو بڑا پاورفل نہیں ہے، کل جہان کے جادوگر مل کر بھی قرآن دی شان کی ایک آیت جتنی پاور پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر ٹونے ہو گئے، ہم پر بندش ہوگی، پھر مزید رنگ برنگے بابوں کے پاس اور رنگ برنگے نوسر بادوں کے پاس اور رنگ برنگے چل بادوں کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی دے آتے ہیں، دولت بھی دے آتے ہیں، سکون اور چین بھی دے آتے ہیں، لیکن علماء کے پاس نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ تو ہمیں اللہ اور رسول کا رستہ بتا دیں گے۔ وہ پھر کہیں گے کہ تلاوت کرو، تو تلاوت تو ہم نے کرنی نہیں ہے۔ علماء کے پاس جائیں گے تو وہ تو پہلے یہ کہیں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے۔ بس اسی شیطانی وسوسے میں مزید اپنے ایمان کو برباد کرتے چلے جانا ہے، لیکن علماء کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ آج کا مفہوم جو بیان کیا گیا، انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ہاروت ماروت اور یہ سارے معاملات اور سحر کا آگے آ رہا ہے۔ وہ تذکرہ بھی جادو کے حوالے سے ایک طویل گفتگو ہوگی کہ جو لوگ اس معاملے سے پریشان ہیں کہ جادو ہے، ٹونا ہے، بندش ہے، اس قسم کے جنات اسیب کے مسائل ہیں، وہ ہمارے اس سے اگلے درس کا انتظار فرمائیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہم پیش کریں گے تو سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق ہم کالے جادو کے توڑ کا بھی بتائیں گے طریقہ، بندش توڑنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، جنات اور اسیب کو بھگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور بغیر فیس کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال ہم خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا